اب اتنی قیمتی جو دولت ہے، اتنا قیمتی اثاثہ ہے ایمان، اس کی حفاظت کا ذہن کیسے بنے اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ حافظ صاحب، ایک ہوتا ہے چیز کا نا پڑا ہوا ہونا، اور ایک ہوتا ہے چیز کا رکھا ہوا ہونا۔ یہ جو پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا حافظ صاحب، یہ بیکار ہوتی ہے، اور یہ جو رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ حافظ صاحب قیمتی ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی قرآن کریم کے لیے یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ قرآن وہاں پڑا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے قرآن وہاں رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں نا حافظ صاحب جوتیاں پڑی ہوتی ہیں ادھر ادھر، واہ واہ واہ، لیکن حافظ صاحب سونا جو ہے نا گھر میں پڑا ہوا نہیں ہوتا، سونا گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو دراز میں آپ جا کے کہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے پڑا ہونا الگ ہے اور رکھا ہونا الگ۔ بہت کمال، جوتیاں ادھر پڑی ادھر پڑی، اور سونا آپ نے رکھا ہوا ہے۔ بہت اچھا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر غور کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یہ پڑا ہونا اور رکھا ہونا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ اب اس پڑے پر ذرا آپ غور کریں، واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے کس درجے میں جا کر ان بد مذہبوں کو پھینکا ہے۔ واہ واہ، پڑے، پڑی ہوئی چیز بیکار ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہاں لفظ پڑے پر آپ غور کریں تو کیا مطلب ہے؟ دفع کرو پڑے، یہ پڑے پڑے بھی خاک پڑے ہو پڑے جائے۔ خاک، بیکار، واہ یعنی واہ، اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیا پڑے، بات۔ یہی پڑے کا مطلب ہے بیکار چیز۔ صحیح۔ ایمان جو ہے نا، ایمان، اب سونا جیسے میں نے مثال دی ہے کہ سونا پڑا ہوا نہیں ہوتا، رکھا ہوتا۔ رکھنے کا مطلب ہے آپ سونے کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ کیوں حافظ صاحب؟ آپ سونے کو قیمتی جانتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یار چپل اتنی اہمیت کی عامل نہیں ہے، 2-3 ہزار کے لیے یہاں بھی رکھی رہے گی، لیکن سونا میں نے 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے تولہ لیا نا حافظ صاحب، میں اسے عام جگہ نہیں رکھوں گا، میں اسے قیمتی جان رہا ہوں، میں اسے قیمتی سمجھ رہا ہوں، تو وہ پڑا ہوا نہیں ہوگا، وہ رکھا ہوا ہوگا۔ رکھنے کا مطلب کہ آپ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ بہت اچھے۔ دیکھیں حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا نا، آپ کو پہلے ایمان کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آپ جب تک ایمان کی اہمیت کو جانچ نہیں پائیں گے نا، آپ ہی پڑے اور رکھے میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ اس کی حفاظت کا بھی ذہن بنائیں گے، پھر آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ احساس کریں گے کہ یار یہ چیز پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز رکھی ہوئی چیز ہے، سبحان اللہ، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان، اس کی امپورٹنٹ کو سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، حضور اعمال کا جو دار و مدار ہے حافظ صاحب یہ خاتمے پر ہے۔ اللہ اور خاتمے پر کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کی امپورٹنس کو بیان کر دیا کہ کتنا اہم ہے یہ ایمان۔ آپ نے ساری زندگی حافظ صاحب نیک اعمال کی، آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی آپ نے حج کیا، آپ کے 10 سال 35 سال 40 سال آپ کے رمضان مدینہ شریف میں گزرے، یہ ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں تھیں، لیکن خدا نہ خواستہ عین دنیا سے جاتے وقت آپ ایمان نہیں بچا سکے، تو حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار تھا وہ سب کا سب خاتمے پر تھا۔ اللہ، آپ کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکا، وہ ساری نیکیاں اول سے لے کر آخر تک برباد ہو گئی۔ یہ ایمان کی امپورٹنس ہے جی، کتنا اہم ہے۔ اللہ، دوسری طرف آ جائیں حافظ صاحب، اس کی ضد دیکھیں آپ، ایک شخص ہے اس کے پاس اعمال کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں تھا، یہ حج، یہ عمرے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ صدقات نہیں تھے، لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ایمان بچا کر لے کر چلا گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو نو ڈاؤٹ کہ جو اس کے اعمال بد ہیں اس کی سزا تو وہ پائے گا، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا کہ اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی اہمیت ہے، اہمیت ایمان، یہ ایمان، اس کا مطلب ہے خاتمہ یہ آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، ساری زندگی۔ آپ حافظ صاحب اوپر حساب لکھتے نا، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز، اب جب نیچے لائن لگا کے اس کا ٹوٹل کرتے نا تو وہ ٹوٹل اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بنے کیا نتیجہ کیا، وہ بنائی، آپ ساری زندگی عمل کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ٹوٹل ہے نا وہ ایمان ہے۔ تو اب آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کسی شخص کو کہ میرا ایمان جو ہے وہ اتنا اہم ہے، اور اگر یہی گیا تو سب کچھ گیا، تو پھر آپ کو لازمی اس کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا عمل کروں جس کے ذریعے سے میرا ایمان بچ جائے اور دنیا سے جاتے ہوئے میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں۔ تو پہلے اس کی امپورٹنس پر ہم نے غور کر لیا کہ اہم ہے، اب آ جائیں کہ بچے گا کیسے۔ صحیح، جب یہ پتہ لگ گیا کہ اتنا اہم ہے تو پھر بچے گا کیسے۔ کیسے؟ تو دیکھیں حافظ صاحب بہت سارے طریقے ہیں
لیکن ایک بڑا اہم طریقہ میں تصوف کی نگاہ میں جا کر اگر اس کو جانچنا چاہوں، ایمان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر اس لیے مت بنائیں کہ آپ کو نوکری ملے گی. ہاں. پیر اس لیے مت بنائیں کہ آپ کا کاروبار چلے گا. پیر اس لیے مت بنائیں کہ آپ کو گھر بڑا مل جائے. پیر کوئی ہم سے پوچھے کس لیے بنائیں، ہم کہا پیر اس لیے بنائیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. سبحان اللہ. کسی کامل کے ہاتھ میں. اور میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا، اللہ اکبر. آپ کے علم کو کون نہیں جانتا، آپ کے رتبے کو کون نہیں جانتا، آپ کے کمال کو کون نہیں جانتا. لیکن آپ دیکھیں کہ عین وقت رخصت آپ کے ایمان کے لالے جب پڑ رہے تھے تو مجھے بتائیے کہ آپ کے ایمان کے بچنے کا سبب کیا بنا. اللہ مرشد، آپ کے کامل مرشد شیخ نے مدد فرمائی. شیخ آئے اور انہوں نے ایک ہی جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا. ایک ہی جملے میں. ایک ہی جملے. اللہ. یہاں ان گنت دلیلیں تھیں حافظ صاحب اور وہاں ایک ہی جملہ تھا. شیخ یہ کام آتا ہے. اور انہوں نے ایک ہی جملے میں مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایمان بچنے کا ذریعہ اس وقت شیخ بنے کہ نہیں بنے. بے شک. تو آپ جب اس نیت سے کسی کو اپنا شیخ بنائیں کہ میرا ایمان بچ جائے تو وہ تو کار ثواب ہوا. واہ 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 واہ. تو وہاں شرک یا بدعت نہیں ہوا، وہ تو کار خیر ہوا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا